علم بڑھانے کا جو دوسرا رستہ ہے، پہلا کثرت مطالعہ تھا اور دوسرا کثرت عمل ہے. یعنی کہ جب تک آپ جو ایکوائر کر رہے ہو اس پہ عمل نہیں کر رہے then it's no use. It's just information that you've gathered in your hard disk, but you're not actually benefiting from it. تو آپ یہ سمجھیں کہ دین اسلام میں actually there is no concept of acquiring ilm without having a necessity and a after effect of it, that is کہ آپ اس پر عمل کر رہے ہو. اور وہ عمل کے بغیر اللہ رب العزت علم اور معرفت جس کو کہتے ہیں نا wisdom, you really have hikmah, you really have that deep understanding that is going to help you go through life and help you solve the problems of life, the issues of life, and that's going to answer your basic questions about who am I, میں کون ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, میں کیوں کر رہا ہوں. وہ جواب نہیں ملے گا جب تک آپ اس عمل پر نہیں آئیں گے جو اس علم کے ساتھ اٹیچڈ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو کا مطلب ہے ان چیزوں سے رکو جس کا اللہ تعالیٰ نے رکنے کا حکم دیا. It's just not enough to have information about it. You've got to do عمل on it. اور وہ عمل کرو جس کا اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا. تو وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, اللہ رب العزت is going to teach you. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت حدیث میں یوں فرمایا کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے جس کا تمہارے پاس علم تھا تو اللہ رب العزت تمہیں اس بات کا علم دے دیں گے جس کا تمہیں پہلے انفارمیشن نہیں تھی, جس کا پہلے نالج نہیں تھا. اور ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ قیامت کے روز کوئی بھی انسان ایک سٹیپ بھی آگے موو نہیں کر سکے گا جب تک کہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے. تو اس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ جتنا اس کے پاس علم تھا اس نے اس پر عمل کیا کہ نہیں. And which is amazing because each one of us are going to be at different levels of knowledge. لیکن اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو یہ نہیں ڈیمانڈ کیا کہ آپ کے پاس سارا علم ہو اور اس سب پر عمل کیا جائے, بلکہ یہ کہا کہ جتنا علم تھا اس پر عمل کیا جائے.